فضائل بیان ہو جائیں تو حاضری لگ جائے، بندے کے دل میں ایک ذوق، ایک محبت، ایک پیار پیدا ہو جاتا ہے، اور دل میں کسی نیکی کا ذوق پیدا ہونا اور دل میں کسی نیک عمل کے کرنے کا ایک ذوق پیدا ہونا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آج مقدروں سے ہوتا ہے، نصیبوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ حج کا ارادہ کرنا کہ حج مجھے نصیب ہو جائے اور بیت اللہ شریف کی مجھے حاضری نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر ان دو مقدس شہروں کی دل میں محبت رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ عالم کائنات میں یہ دو شہر بڑے مقدس ہیں، اور ان دونوں شہروں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے۔ ایک میں بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، اور دوسرے شہر میں جن کے توسل سے یا جن کی برکت سے ہمیں اسلام ملا، ایمان ملا، یا اللہ تعالیٰ کی ہمیں ذات ملی، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اور وہ لوگ بڑے مقدروں کے مالک ہیں، نصیبوں کے مالک ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے شہروں کی حاضری کا شرف عطا کیا ہے، سعادت ملی ہے، اور وہاں کی حاضری کی دولت ملی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی جائز قیام ہے۔ آیات جو ہے یہ آیا کی جمع ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں اور واضح طور پر ہیں، کھلی ہیں، اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، یعنی امن میں آ گیا۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونا وہ اللہ تعالیٰ کے امن کی دولت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفظ کی دولت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی دولت سے وہ مارا مال ہو گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑا خصوصی ارشاد فرمایا کہ وللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک شرط لگائی ہے کہ یہ جو حج ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس میں ریاکاری، اس میں دکھلاوا، اس میں نمود و نمائش، اس میں شوبازی، اس میں سجاوٹ، وہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو حج ہے وہ فرض ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو واضح کر دیا تاکہ بات جو ہے نا وہ واضح ہو جائے، کھل جائے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر دیا کہ کن پر فرض ہے،
فرمایا من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، الیہ اس کی بارگاہ میں، سبیلا اس کی راہ میں، یعنی اس کی طرف سے جس کے پاس استطاعت ہے، وسعت ہے، مال کی فراوانی ہے، مال کی فراخی ہے، اس کے پاس مال وافر مقدار میں ہے اور اتنا مال ہے کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانا وللہ، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے پھر وہ بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر رب نے فرمایا ومن کفر، حج فرض ہونے کے باوجود جس نے اس کا انکار کیا اور منکر ہو گیا، جان بوجھ کر اس نے حج نہیں کیا، جس طرح آج کل آپ کے سامنے ہے کثیر لوگ ہیں کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ حج نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو، جس پر حج فرض ہو اور جان بوجھ کے نہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کے لیے خطرہ ہے کس چیز کا؟ کہ وہ یہودیوں کے مرے یا عیسائی۔ بڑی سخت وعید ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کی بڑی خاص بات کی ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے کہ وللہ، یہ بڑی خاص شرط ہے کہ حج کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بندے نے بھی درخواست نہیں دی ہے، پیسے جمع نہیں کروائے، ابھی روانگی نہیں ہوئی ہے، حج کا فریضہ ادا نہیں ہوا، وہاں پہنچا نہیں ہے، لیکن اس کے ارادے میں پہلے یہ بات شامل ہو چکی ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، کیا لوگ مجھے، تو وہیں تباہی ہوگی، وہیں بربادی ہوگی اس کی نیکی کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی نیکی کی وقت ہے یا اس نیکی کی حیثیت ہے، اور وہی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ جو نیکی میں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ اور اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں، وہ نیکی یا وہ نیک عمل جتنا اعلیٰ ہو، جتنا عظیم ہو، جتنا خوبصورت ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور نمبر 2، اگر عمل اس کا ذرے کے برابر بھی ہے، کیا ذرے کے برابر بھی ہے، ذرے کے برابر، اور عمل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس پر بھی کثیر میرے آقا علیہ السلام نے مثالیں دی ہیں جو حدیث پاک میں ملتی ہیں، لیکن میں ایک حج کی مناسبت سے بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ بات شامل کر دی ہے کہ جو لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور کن پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی راہ میں اس کی طرف سے استطاعت رکھتا ہے، اتنا اس کے پاس مال ہے کہ وہ اگر جاتا ہے وہاں مہینہ رہتا ہے، 2 مہینے رہتا ہے، کیونکہ پرانے دور میں تو 6 مہینے بھی لوگ رہتے تھے، پرانے دور میں تو 1 سال بھی رہتے تھے، جب یہ بحری جہاز چلتے تھے، جب بحری جہاز چلتے تھے تو بڑا وقت لگتا تھا وہاں، اور بڑی دیر رہتے تھے وہاں۔ تو اب تو بڑی پابندی اور سختی ہے، عمرے پر بھی اور حج پر بھی مخصوص دن ہیں، ان دنوں میں وہاں قیام ہے، اور اس کے بعد پھر انہیں نکالا جاتا ہے، ان کا خروج ہوتا ہے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا جو قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، بیت اللہ شریف کا، اللہ کے گھر کا، جن کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہو چکا ہے، وہ من کافرا، اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے، اس کا منکر ہوتا ہے، توجہ نہیں کرتا ہے، استطاعت ہونے کے باوجود بڑے لوگ سستیاں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے میرے بچے جی ان کی شادیاں ہو جائیں گی تو پھر میں حج کروں گا۔ نا 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 نا، یہ بات غلط ہے، یہ بالکل بات شریعت کے خلاف ہے۔ یہ کہ لوگوں کی اپنی ایک طویل ہے، کیا ہے؟ یہ لوگوں کی اپنی ایک طویل ہے
بس اپنی طویلیں نکالتے رہتے ہیں، اپنا ذہن دوڑاتے رہتے ہیں، نہ کسی عالم دین سے پوچھنا، نہ کسی اہل علم سے پوچھنا، نہ قرآن سنت کا مطالعہ کرنا، نہ قرآن سنت کی علم کو حاصل کرنا، نہ کسی اہل علم کی صحبت میں بیٹھ کے یار اس بات کو واضح کروا لیں. نہ نہ نہ، بچیوں اور بچوں کی شادیوں کا تعلق الگ ہے. اگر اس پر حج فرض ہو چکا ہے تو اس میں سستی نہ کریں، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. دیکھیں اس کی ایک مثال ہے، آقا علیہ السلام وطر تہجد کے ساتھ پڑھتی تھی. کیا؟ اور وطروں کا تہجد کے ساتھ پڑھنا آقا علیہ السلام کی خصوصیت ادا ہے، آپ کی سنت ہے. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے 2 روایتیں لکھی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ، آپ وطروں کو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے رنگ زرد ہو چکے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے کے لیے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ میری طرف سے گزر. بڑا مقام ہے، وہ ماشاء اللہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، یعنی بڑا مقام ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کا رنگ زرد ہو چکا تھا، کمزور ہو چکے تھے، ہر وقت خوف الہیہ میں رہتے تھے. اور ان کی کمزوری کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وطروں کو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لینی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے وطروں کو تہجد کے ساتھ پڑھنے ہیں. میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے وطروں کو ہمیشہ تہجد کے ساتھ پڑھا، اور تہجد جب کہ آپ پر فرض تھی. کیا؟ اور یہ بھی جملہ میں نے قیمت پر سنایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو یہ مسواک جو وضو میں کی جاتی ہے، جس کو ہم نے آج تک وقت ہی نہیں دی ہے، اصیت ہی نہیں دی ہے، توجہ نہیں کی ہے کہ یہ لکڑی کیا ہے، جو 70 خزانوں کا سٹور ہے، جس میں 70 فوائد ہیں میرے آقا کی امت کے لیے. اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے، سب سے بڑا اس کا نفع یہ ہے کہ اگر وہ سنت سمجھ کر پوری زندگی اگر مسواک کا استعمال رکھتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی دنیا سے جائے گا وہ ایمان کے ساتھ ہی جائے گا. اتنی بڑی گارنٹی یار، اور اتنی بڑی ضمانت، اتنا بڑا تحفہ. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو تہجد اور مسواک دونوں کو میں فرض قرار دیتا. کیا فرض؟ جب کہ آقا علیہ السلام نے ان پر تہجد فرض تھی، آپ نے تہجد پڑھنی تھی. اور مسواک بھی آقا علیہ السلام نے بڑی باقاعدگی سے کی ہے، ترک نہیں ہونے دی مسواک کو. اس لیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسواک مجھے بہت پسند ہے اس لیے کہ یہ میرے رب کو پسند ہے. جبکہ رب مسواک کرتا نہیں ہے، لیکن مسواک کا کرنا یہ عمل اور یہ فعل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. تو جو رب کو پسند ہے، اگر یعنی ایمان والا، یعنی اسلام والا، آقا علیہ السلام کو رب کو ماننے والا، اگر وہ اس عمل کو کرتا ہے جو عمل رب کو پسند ہے تو کمال نہیں؟ اس سے بڑی امیری اور دولت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس عمل کو کر رہا ہے کہ جو رب کو پسند ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میں کیا کر دیتا اپنی امت پر؟ میں فرض قرار دیتا. یہ دونوں چیزیں میں کیا کر دیتا؟ میں فرض قرار دیتا. کس پر؟ امت پر. کیا کیا؟ اب ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، خریدنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس. 5 روپے کی مل جائے گی، 10 روپے کی مل جائے گی، یہ 1 کی جو ہوتی ہے ویسے تازہ مل جاتی ہے، وہ بھی ایک ہفتہ چل جاتی ہے، جو مختلف چوکوں پہ لے کے بیٹھی ہوتی ہے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم مسواک کو خرید کو اپنے رکھ لیں. لیکن فائدے کتنے ہیں اس مسواک میں؟ 70. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ وہ خاتمہ بالخیر میں ہو، ایمان کے ساتھ جائے گا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے. مسواک اور تہجد میں فرض کر دیتا. ٹھیک ہے جی. ہم وطر تہجد کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے کہ وطر واجب ہے؟ میں جو مثال دینے لگا تھا وہ شادیوں کی، کہ بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادی ہوگی تو تب میں حج کروں گا، اگر موت آ گئی پھر یہ فریضہ ساقط نہیں ہونا.
کہ تو قیامت کو یہ بہانہ بنائے اللہ کے دربار میں جی میں تو بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی کو اجازت نہیں کیا. نا 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 نا، یہ بات مغالطے میں نہ جائے، یہ مغالطہ نکال دے. رب کے دربار میں پکڑ ہوگی. بیٹیوں اور بیٹیوں کی شادی کا جو نظام ہے وہ ایک الگ حصہ ہے. یا خدا نہ خواستہ شادیاں کرتے کرتے تو دنیا سے چلا گیا، پھر فریضہ پھر بھی ساقط نہیں ہونا. حج کا فریضہ الگ ہے. اب وطر ہم یعنی تہجد کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ پتہ کو نہیں. کیا پتا کہ رات کو میں وطر چھوڑ کے سو جاؤں، میری رات موت آ جائے تو میرے وطر ساقط نہیں ہوں گے. اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے وطروں کو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہ ہمارے اوپر تہجد فرض نہیں ہے، ہمارے لیے ایک نفلی نماز ہے. بس اوقات تہجد نہیں بھی پڑھی جا سکتی، پھر وطر بھی جائیں گے. اس لیے شادیوں کا ایک سلسلہ الگ ہے، لیکن فریضہ جو حج ہے وہ ایک سلسلہ الگ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کر دی ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ، اگر اس نے انکار کر دیا، اس کا منکر ہو گیا. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، پتہ ہے اس کی ذات کیا ہے؟ فرما غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. اگر ساری کائنات کا کوئی فرد بھی بیت اللہ کا طواف نہ کرے، بیت اللہ کی عبادت نہ کرے، بیت اللہ کا حج نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت میں رتی بھر بھی فرق نہیں ہے. وہ معبود ہی رہے گا، وہ خالق رہے گا، وہ مالک رہے گا. یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا ہو کیا، اور وہ جان بوجھ کے نہ کرے، اگر وہ اس طرح دنیا سے چلا گیا، یا وہ یہودیوں کے مرے گا یا عیسائیوں کے مرے گا. اتنی سخت وعید ہے حج کو جان بوجھ کے نہ کرنا، جس پر حج فرض ہو چکا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں واضح کر دی ہے کہ یہ تمہارے پر حج کرنا فرض ہے. اور حج ہے کس کے لیے؟ یہ شرط رب نے لگائی وَلِلَّهِ ہے. اور حج بھی یہ بھی خاص نقطہ ہے کہ حج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے. اگر تو غیر کا ارادہ کرتا ہے تو حج کرنے کے باوجود بھی تیرا حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس حج میں غیر کی رضا شامل ہو چکی ہے، اس میں سجاوٹ آ چکی ہے، اس میں شوبازی آ چکی ہے، اس میں نمود و نمائش آ چکی ہے، اس میں ریاکاری دکھلاوا آ چکا ہے، اس میں تو نے لوگوں کی رضا کو شامل کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. اور آج کا تو تقریبات ہی اتنی کمال ہو رہی ہیں، عمرے کے پتہ لگ جائے کہ جناب عمرے پہ جا رہے جناب، پتہ نہیں کیا کیا جناب، گاڑیاں بھر بھر کے آ رہی ہیں جناب. اور ایئرپورٹ پہ جناب میرے خیال میں سب سے زیادہ عمرے والے تو 1-2 ہی ہوتے ہیں، اور بھیجنے والے 100 سے 200 ہوتے ہیں. میرے کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کوئی معترض بن کے اعتراض نہیں کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کریں، سارا کچھ کریں، لیکن کمال وہی ہے کہ دائیں سے دیں، بائیں کو خبر ہی نہ ہو. کمال تو یہ ہے نا. اور مجھے وہ باب العشاء کے ایک لفظ یاد آ گیا. ویسے تو بڑی ایک لمبی گفتگو ان کی، لیکن ایک جملہ کہتے ہیں کہ یار خون بھی پیتی جاننا ہے تے حج بھی کیتی جاننا ہے. خون بھی پیتی جاننا ہے تے حج بھی کیتی جاننا ہے تے مال یتیماں دا کھا کے مسیتے بھی دیتی جاننا ہے تے سوا گڈوی لے کے تے ایک گڈوی دیتی جاننا ہے. مینوں بلے شاہ نوں اے دس تو کہ کی کیتی جاننا ہے. ہائے ہائے، آگے ایک لمبی طویل گفتگو ہے. میں ایک جملہ بس میرے سامنے آیا تھا تو میں اس میں بڑا غور کیا، اور پھر میرے سامنے بڑے بڑے واقعات آئے حج کی مناسبت سے. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کمال یہی ہے. کیا کمال یہی ہے کہ روزی بھی حلال ہو، رب کی رضا ہو، نبی کی ادا ہو، پھر حج قبول نہ ہو. وہ حج کیوں نہ قبول ہو؟ اور حج قبول ہوتا کون سا ہے؟ کہ جس میں رقم، کیا جس میں دولت، جس میں پیسہ لگا تو حلال لگا ہے. اور اگر وہ حج ہو رہا ہے تو رب کی رضا کے لیے ہو رہا ہے. اگر ادا ہو رہا ہے تو نبی کی ادا کے سنت کے مطابق ہو رہا ہے، تو رب نے پھر حج قبول کس کا کرنا ہے؟ تو پھر اگر حج قبول ہو جائے تو پھر آگے ایک جملہ سن لیں، توجہ طلب ہے. حدیث پاک کے لفظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدت امہ. ہائے ہائے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ اگر وہ حج کرنے گیا ہے، لفظ آتے ہیں فلم یرفس ولم یفسق، کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا فعل یا کوئی ایسا جملہ، کوئی کلمہ اس کے منہ سے جو شریعت کے خلاف ہو نہ نکلا ہو، یا اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہوا ہو جو شریعت کے خلاف، لم یرفس ولم یفسق، یعنی اس کے ساری ادائیں جتنی بھی وہاں قدم رکھنے سے لے کر اور قدم نکالنے تک، جتنی دیر وہ وہاں رہا ہے دونوں شہروں میں، کوئی اس کا قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھا، کوئی اس کے منہ سے بول شریعت کے خلاف نہیں نکلا، کوئی اس سے فعل سرزد شریعت کے خلاف نہیں ہوا، اور حج ہوا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، نبی کی ادا کے مطابق ہوا ہے، اور رزق حلال پر مبنی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، پتہ ہے خرج من ذنوبہ، کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے، اس سے پاک ہو جاتا ہے، قیوم، اس دن کی طرح ہو جاتا ہے، کیا بولیے، اس دن کی طرح ہو جاتا ہے، ولدت امہ، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، جس دن اس کی پیدائش ہوئی ہے، جس دن اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ دیکھو نا، وللہ، اللہ نے حج فرض کا ذکر بعد میں کیا ہے اور اپنی رضا کو پہلے شامل کیا ہے، کہ حج اگر کرنا ہے تو للہ ہے، میرے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا، حج میرے لیے ہے۔ پھر اس میں، کیونکہ میں یہ کئی مرتبہ یہ بات کی ہے اور یہ بات واضح کرتا رہتا ہوں اپنی مسجد میں بھی، جہاں میرا کوئی درس ہوتا ہے، کوئی تقریر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، خطاب ہوتا ہے، یہ میں بات واضح کرتا ہوں کہ ہر نیکی کی قبولیت کی جو سند ہے وہ رزق حلال ہے، کیا رزق، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ اس کے راوی ہیں، یہ حدیث بڑی طویل ہے، پھر کبھی میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس کی ابتدائی 2-3 لفظ میری زبان پہ اب آ چکے ہیں، وہ اب تک پہنچ رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جو آ چکا ہے، میری امت پر، بولیے، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، لوگوں کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، ہاں اس بندے کا سلامت رہے گا جو بھاگتا رہے گا اس شہر سے اس شہر میں، اس غار سے اس غار میں، اس علاقے سے اس، یہ حدیث کے لفظ ہیں، میں اپنی طرف سے اس بات کو کوئی شامل نہیں کر رہا، گو میں عربی نہیں پڑھ رہا، میں فقط اس کا مفہوم دے رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، لیکن کوئی لفظ میری طرف سے شامل نہیں ہے اور کبھی شامل کیا بھی نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امتی نے ایسی بات کی جو میں نے نہیں کہی اور اس کو میری طرف منسوب کر دیا تو قیامت کو دوزخ کی آگ اس کے منہ کے اندر ڈالی جائے گی، دوزخ کی آگ، اس کے انگارے اس کے منہ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے جس کا مفہوم دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ ایمان سلامت نہیں رہے گا، اور اگلا جملہ بڑا توجہ طلب ہے، فرمایا بغیر گناہ کے روزی نہیں کمائی جائے گی۔ بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے جناب ہائی لیول کے لوگ مجھ جا کر کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بڑی کر رہے ہیں، پر کہیں نہ کہیں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو میں کہا میں کیا کروں، میں کو کتب پاک ہوں کہ تم نے پھونک مار کے تو بچ جائیں جھوٹ، تو نے خود ہی بچانا اپنے آپ نے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا جی جب تک اگلے بندے کو کوئی زیادہ خرچہ نہ بتائیں، وہ فریجوں کا کاریگر تھا، کہنے کہہ رہے ہیں اس کا کوئی نقص نہیں، وہ کہتے کاریگاری نہیں ہے، یقین لوگوں کو نہیں آتا، صحیح بات کرنے تو کاریگاری نہیں ہے، عوام بھی تو پہنچ گئی ہے نا، کہ لیں جب تک جھوٹ نہ بولنے جی کیا کرے، گزارا نہیں ہوتا۔ مگر ایک بات میری بھی سن لے، خدا کی عزت کی قسم تو پکا ہو جا، ڈٹ جا، جم جا کہ آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلا ہے کہ میرے رب نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال، کتنے؟ 4000 سال، ایک روایت میں آتا ہے 40,000 سال قبل قیامت تک آنے والے ہر شخص کی روزی میں نے لکھ دی ہے، لکھ دی ہے، لکھ دی۔ اور جھوٹ سے کما، بے ایمانی سے کما، فرار سے کما، سود کے ذریعے کما، رشوت سے کما، جس طرح تیرا دل کرتا کما،
تیری روزی لکھی جا چکی ہے، لیکن میری ایک بات تو بھی سن لے، اگر تو کہتا ہے جھوٹ کے بغیر اگر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر عوام کو اس کو مخلوق کو یقین نہیں آتا، تو پھر میری بات بھی سن، خدا کی عزت کی قسم تو پکا ہو جا کہ جو روزی میری ہے وہ مل کر رہے گی، آخری دانہ جب تک میں کھا نہیں لوں گا میں دنیا سے نہیں جاؤں گا، موت میری خود حفاظت کر رہی ہے۔ تو سچ بولنا شروع کر دے، ایک وقت آئے گا پورے لاہور میں تیری دکان مشہور ہو جائے کہ یار فلاں بندہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ جس طرح علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جھوٹ بول کر جتنے سے کیا بولیے، یہ باتیں بھلایا نہ کریں، یہ باتیں یاد رکھا کریں، یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، ان ہیروں کی قیمت کا پتہ چلنا ہے مرنے کے بعد، ابھی قدر نہیں نہ ہو رہی نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بول کر جیتنے سے ہزار درجے بہتر ہے سچ بول کے ہار جا۔ سچ بول کے ہار جا، کیونکہ میں علی کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ خدا کی عزت کی قسم، آخر کار اس کی جو اخیر ہے وہ کامیابی، وہ کامرانی، وہ فتح سچ ہی میں ہے۔ کس میں؟ سچ ہی میں ہے۔ آئیے محترم، ٹائم بھی ہو رہا ہے، حدیث سن لیں۔ آقا علیہ السلام کہ کس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس کا حج قبول ہو گیا ہے، کہ جس طرح اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے، اس دن کی طرح ہو جاتا ہے کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ آگے آقا علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں صحابہ کے نام حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کیا ہے؟ کیا؟ اب صحابہ کے پوچھنے کا انداز بھی کمال ہوتا، جواب دینا بھی کمال ہوتا۔ افضل ترین کیا؟ یعنی افضل عمل کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان، کیونکہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے تو تیری نیکی کی وقت ہی نہیں۔ نیکی کی وقت تو تب ہوگی نا جب تک اللہ کے رسول پر ایمان ہوگا، تو جب ایمان ہی نہیں ہے تو نیکی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب غیر مسلم کتنی نیکی کر رہے ہیں دنیا میں، ان کا حصہ صرف دنیا تک محدود ہے، ان کو دنیا میں جزا مل رہی ہے، لیکن الحمدللہ آپ اور میں ہم خوش نصیب ہیں کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوا عند اللہ، ہم جو نیکی کر رہے ہیں الحمدللہ اس کا انعام دنیا میں بھی مل رہا ہے، اور تجدوا عند اللہ وہ رب کے پاس جمع ہے، اور قیامت کا میں اس کا انعام، اس کا صلہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ وہاں سے عطا ہوگا۔ بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول پر ایمان۔ دوسرا جی پھر فرمایا جہاد، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد میرا آقا علیہ السلام فرمایا بہترین عمل کیا؟ اس کے بعد بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا حج مبرور، مقبول حج، کیا؟ مقبول حج۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، ابھی انشاءاللہ اس کا نچوڑ اگلے جمعے پر ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ حج مقدروں سے کرنا ہے، لیکن چلو حج کے فضائل اس کی حاضری لگ جاتی ہے، دل میں جذبہ پیدا ہو جانا، دل میں ذوق پیدا ہو جانا، دل میں طرب پیدا ہو جانا، یہ بھی رب کی عطا ہے، لیکن دل میں وہاں کی حاضری کا ذوق لازمی رکھو، اور دونوں شہروں کی محبت دل میں رکھو۔ دونوں شہروں کی محبت نبی کی سنت ہے، نبی کی کیا ہے؟ اس پر بھی حدیثیں ہیں کہ وہ سنت کیسے ہے۔ آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حج کے فضائل پر زیادہ روایتیں ابو ہریرہ سے ہی روایتیں ہیں، اور صحابہ کرام سے بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حاجی وہاں حج کے لیے نکلتا ہے، وہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، کس پر؟ اب وہاں تو ٹریفک چلتی ہے نا، سواریاں تو ختم ہوگی نا، کہ ہے سواری وہاں، اب تو ٹرین لگی جی بتاؤ۔ سواری جب وہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے تو آقا نے فرمایا اس کی سواری کا پہلا پاؤں جب اٹھتا ہے نا تو وہ ابھی آگے نہیں رکھتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک نیکی لکھی گئی اور ایک گناہ مٹا دیا گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کا ایک درجہ بلند ہو گیا، تو درجہ بلندی سے مراد کیا ہے؟ وہ کتنی بلندی ہوگی؟ فرمایا جس طرح زمین سے آسمان ہے۔ تب وہ جب مکہ سے چلے گا منا میں، پھر منا سے مزدلفہ کراس کرتا ہوا جب مدانی عرفات میں جائے گا، پھر عرفات سے مزدلفے میں رات رہے گا، پھر وہ منا میں آئے گا، تو پھر وہ مکے میں طواف زیارت کے لیے آئے گا، پھر دوبارہ جائے گا۔ اب اس کی سواری پر کتنے وہ قدم چلے گا اور کتنے قدم آئے گا؟ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر اگلا جملے سے بھی توجہ طلب ہے، وہ بڑا خاص ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ کہ جب حاجی وہاں سے روانہ ہوتا ہے، کیا ابھی وہ روانگی کر رہا ہوتا ہے،
لیکن اس میں شرطیں 3 ہیں: رزق حلال، رب کی رضا، نبی کی ادا۔ وللہ، اللہ کے لیے جب وہ رزق حلال پر حج کرنے کے لیے جب وہ نکلتا ہے، یعنی یہاں سے نکل گیا اور وہاں مکہ المکرمہ میں قیام ہے، اب وہاں سے اس نے 8 کو منا میں جانا ہے احرام باندھ کر۔ ذی الحج کی 8 کو اس نے کیا جانا ہے؟ منا میں جانا ہے احرام باندھ کر۔ جب وہ سارا لباس اتارتا ہے، فقط 2 چادریں کفن کی وہ جب وہ پہنتا ہے اور اپنی زینت کو ختم کرتا ہے، ابھی اس حج کے لیے روانہ نہیں ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، باقی عمل تو سارے بعد کی بات ہے نا، ابھی تو اس نے احرام کی چادریں باندھی ہے نا، ابھی تو اس نے کفن پہنا ہے نا، ابھی تو وہ روانہ بھی نہیں ہوا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، میرے بندے نے میری خاطر لباس اتار کے 2 چادریں پہن لی ہے، میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ ہائے انشاءاللہ باقی چند ایک باتیں ہیں، مسائل